بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کافی عرصے سے میں نے موجودہ جو موضوع ہے زیر خیال فکر وائرس کے بارے میں نے اس کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ ہزاروں لوگ بول رہے تھے، بہت سی باتیں پھیل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب اتنے لوگ کر رہے ہیں مجھے مزید کچھ کہنا ضروری نہیں، لیکن جائزہ لینے کے بعد محسوس یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو اہم باتیں ہیں وہ نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں تک ہم یہاں تک کیسے پہنچے اس پہ آپ کے سامنے کچھ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ کرونا وائرس جو ہے یہ قدرتی نہیں، اسے لیبارٹری میں بنایا گیا ہے، اور مشکل نہیں ہوگا ہمیں کہنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ سازش اس طریقے سے تیار کی جا رہی تھی کہ برائے نام کیمیکل وارفیئر کے، یاد ہے سوریا پہ کتنا شور کیا تھا اوباما نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کیمیکل ویپن استعمال کیے، تو یہ بھی تیاری ہو رہی تھی کیمیکل ویپن کے طور پر، لیکن یہ ایک قدم آگے بڑھا کے کہ کوئی ایسی بیماری تیار ہو جو لوگوں کو ڈرا دے، خوف پیدا کر دے، لیکن اتنی موت نہ ہو کہ جو برداشت نہ ہو۔ اور آج ہم سن رہے ہیں کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہاں بھائی کیا مرے ہیں، 10,000 مرے ہیں، 15,000 مرے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا، چلے اس کا کچھ بہتر طریقہ اس سے ایجاد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس 2006 میں ایک کائرون کمپنی ہے امریکہ میں، اس نے اس کی پیٹنٹ حاصل کی حکومت امریکہ سے، پیٹنٹ نمبر US 20062579552، اور اس کی دوسری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 2014 میں دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ ایک جگہ سے حاصل نہیں ہوا ہے، تو یورپ میں یہ کھیلتے ہیں آپس میں۔ اس کی ویکسین کی پیٹنٹ 2014 میں داخل کی گئی، EP3172319B1، لیکن حیرت کی بات ہے کہ 2014 میں ویکسین ڈالی گئی اور عموماً 2-3 سال میں دے دی جاتی، لیکن اس صورتحال میں یہ پیٹنٹ ویکسین کی دوائی کی 2019 نومبر میں یورپ نے اسے باقاعدگی سے اس کو پیٹنٹ دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹنٹ کی دوائی بھی بننا شروع ہوئی ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جو ہمیں مانتے ہیں بحیثیت ایک ملک کے، ہم انہیں پیٹنٹ دیں گے، جو نہیں مانتے انہیں نہیں دیں گے یہ ویکسین۔ تو سوچ لیجئے کہ اس کی سیاسی شکل، اس کی مالی شکل، اس کی تمام تر جو موجودہ خلاف ورزیاں ہیں کمزور دنیا کے خلاف، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ چین سے امریکہ کئی سالوں سے گھبرا رہا تھا کہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت سی چیزیں کوشش کی کہ ہم انہیں روکیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اس سے نہیں ہوا۔ یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پیٹنٹ امریکہ نے دیا، دوائی کی پیٹنٹ یورپ نے دی، اور مینوفیکچر ہو چکا ہے، اسرائیل میں بانٹا نہیں گیا ہے اب تک۔ اب اس سے آپ کیا سمجھنا پسند کریں گے؟
تو آپ یہ پوچھیں گے اچھا پیٹنٹ ہوئی تھی دوائی کہاں سے گئی, کیسے ہوا, کیا ہوا. بہرحال اس میں بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ دی کرونا وائرس تیار کی گئی تھی یو کے یعنی کہ انگلینڈ کی لیبارٹری میں, جس کی رجسٹری تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور وہاں سے پھر چین کے ذریعے ایئر کینیڈا کے ذریعے ووہان لیبارٹری بھیجی گئی. اور چین یہ شور کر رہا ہے کہ یہ جو ووہان کے کھیل کے سلسلے میں 5 امریکن آئے تھے ان کے ذریعے لے آیا گیا ووہان میں. یہ پیر برائٹ انسٹیٹیوٹ ہے انگلینڈ کا جس نے اسے بنایا تھا یہ بیچ, اور اس کے مددگار تھے مالی طور پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن, جو دنیا بھر میں پھرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں اور ہم آپ کی صحت کی بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر امریکہ کا بہت بہت بڑا ہاسپٹل جانز ہاپکنز جو واشنگٹن کے ساتھ بنا ہوا ہے, وہاں بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ, بلومبرگ وہ جو ابھی کھڑا تھا امریکہ کے صدر کے لیے اور جو بہت بہت رئیس آدمی ہے, $60 بلین کا مالک ہے. اچھا یہ انہوں نے اس بیچ کو جو ووہان بھیجا گیا تھا اس کی تیاری کی تھی, اور اس کی تیاری کی پیٹنٹ نمبر تھی 10,701, اور اس کو کووڈ نام اس لیے لکھا گیا کیونکہ یہ سی ڈی سی کے اجازت سے بنائی گئی تھی. امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کو کہتے ہیں سی ڈی سی, اور 2019 میں کمپیوٹر پہ اس کا ایکسرسائز ہوا تھا اکتوبر 18 کو, اور اس کے بھی پیسے گیٹس فاؤنڈیشن, جان ہاپکنز, اور اس میں ایک نئی چیز آتی ہے کہ وہ ادارہ جو بنایا گیا تھا سوئٹزرلینڈ میں جس میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب ہر وقت بھاگتے ہیں, ڈیووس میں جسے کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم, اس نے بھی مالی مدد کی اس سلسلے میں اس وائرس کو بنانے کے لیے. اور پھر گھبرانے کے بعد 6 ہفتہ ووہان کے بیماری سے پہلے انہوں نے ایک ایونٹ 201 کے نام سے ان لوگوں نے اس کی دوائی بنانے کی ضرورت محسوس کی, اور کمپیوٹر پہ اسے باقاعدگی سے اس کی سب ایکسرسائزز کیے وغیرہ. اب مزے کی بات ہے, پھر ایکسپورٹ میں نے کہا آپ سے کہ کینیڈا کے ذریعے ہوا, ایئر کینیڈا کے, تو انہوں نے یہ ساری چیزیں گھبرا کر امریکہ سے ہٹا کر ونی پیگ لے گئے کینیڈا میں, اور ونی پیگ میں انہوں نے کیا کہتے ہیں اب تک وہ چینی کو روکا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر کیڈنگ چینگ, جو بایولوجسٹ ہے ونی پیگ میں, اور وہ وہاں اب بند ہیں, نکل نہیں سکتے, ڈیٹینڈ ہیں. اب وہ کہہ رہے کہ ہم نے سب چیز فالو کیا, یہ کیا وہ کیا, اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مالی فائدہ اس سب کا برائے نام کیا ہوا ہے اسرائیل کے, اور اسرائیل روس اور چین بھی تیاری میں ہے لیکن اسرائیل ان سے بہت آگے ہے, اور اسرائیل کے ورلڈ پاور بننے میں طاقت کا اظہار کرنے کا ایک سلسلہ یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں, آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہتے ہیں. لیکن سازش کی یہ شکل میں نے آپ کو پیٹنٹ نمبرز کے ساتھ, تاریخوں کے ساتھ, اس کا تیار کہاں ہونا, اس کی دوائی کہاں بننی, اس کو بھیجنا کیسے چین کینیڈا کے ذریعے, یہ سارے مغرب کے طور طریقے تھے, میں نے آپ سے عرض کیا ہے. اب میں دوسری پہلو پہ آنا چاہتا ہوں, مذہب سے اس کا کیا تعلق ہے.
بہت سے ہمارے علماء صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں خصوصی طور پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بھیک مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یا مولا، جہاں سے بھی یہ بیماری آئی ہے، خواہ انسانوں نے بنایا ہو، تو ہی ہے جو ان کو ہم سے دور کر سکتا ہے، ہمیں اس سے بچاؤ باقاعدگی سے دے سکتا ہے۔ تو باقاعدگی سے اس پہ بتایا گیا کہ قرآن کے تیسرے چیپٹر میں ورس 112 میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ایسے شہر تھے جہاں بہت سی ترقی اور خوشحالی اور امن تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں بھوکا رہنے بھی ایک حکم دیا، اور اس سے ان کے دماغ دوبارہ رب کی طرف اگر گئے تو پھر حالات سدھر سکتے ہیں۔ یہ سورہ روم میں بھی ہے دوسرے مرحلے میں کہ جو لوگوں نے اپنی حرکتوں سے کیا اور انہوں نے صحیح طریقے سے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور مستیوں میں اور منافقت میں، جھوٹ میں اور ہر قسم کی غلط طریقوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیا اور اپنی حقیقتیں بھول گئے، انسانیت بھول گئے، تو انہیں پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں اور گر گڑا کے معافی مانگ کر پھر اللہ کے راستے پر آئیں، تو شاید ہم اپنے لیے بچاؤ اختیار کر سکیں گے، پیدا کر سکیں گے۔ تیسرا مرحلہ اس تقریر کا ہے پاکستان کے اوپر، جس نے بہت عرصے سے کوئی بھی ادارے میں تیاری نہیں کی، 20-25-30 سال سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر ایک چیز بند پڑا ہے، جو ہوتا ہے زوالی جمع خرچ ہوتا ہے۔ جیسے اب بڑی بڑی بیانات دیے جا رہے ہیں، ارے بھائی بیانات تو آپ دیتے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ اس بیانات سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، آپ نے جیسے پورے مغرب نے کر دیا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور ہونے کے لیے حکم دے دیا، مساجدیں بند کرنے کا سلسلہ جاری ہوا، پھر کھولنے کا بھی جاری ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو پتہ ہے کہ کر کیا رہے ہیں یا کر کیا نہیں رہے ہیں، نہ لوگوں کو اپنے راز میں لیتے ہیں۔ ابھی کانفرنس بھی بلائی تھی، پرائم منسٹر تقریر کر کے چلے گئے، تو پھر بلاول بھٹو اور شہباز شریف بھی اٹھ گئے کہ بھائی وہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان کے برے سے برے حال ہے، ہم کمزور سے کمزور ہوتے رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ امریکہ میں لاکھوں لوگ گھروں پہ بیٹھ کے سنگر سوئنگ مشینوں پہ یہ ماسک بنا رہے ہیں، اور امریکہ میں اس وقت ماسک پاکستان کے روپے کے مطابق 50 سے 60 روپے میں بک رہا ہے۔ تو یہ پاکستان میں ہم نہیں بنا سکتے ہیں؟ یہاں ہزاروں لاکھوں سنگر مشینیں، وہی جو امریکہ میں خریدی گئی تھی، ایک زمانے میں بہت بڑی کمپنی تھی یہاں سنگر کی، اور یہ لوگوں کو گھروں پہ اگر مدد کریں ماسک بنانے میں، یا عادت ہو گئی ہے کچکول کی کہ ہر ایک چیز چین کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے یا عربوں کے سامنے، ہم ماسک بھی نہیں بنا سکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو دور رہنا ایک دوسرے سے، اس میں تو حضرت علی کا قول ہے جو بہت پرانا چلا آ رہا ہے کہ ایسی بھی بیماریاں ہوں گی جس کے 10 حصے ہوں گے، 9 حصے ہوں گے کہ لوگ اپنے آپ کو اور لوگوں سے دور رکھیں، آئسولیشن میں جائیں، جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کووڈ کے نام سے، اور ایک حصہ اس کا ہوگا جس میں علاج بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمارے مذہب میں، ہمارے بزرگوں میں، ولیوں نے بھی کئی باتیں اس سلسلے میں کی ہیں۔
حدیث میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی، کہ یہ ایسی بیماریاں پھیلیں گی. اس وقت کوئی سوچ نہیں پا رہا تھا جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ طواف کعبہ رک جائے کچھ عرصے کے لیے، یا حج کوئی سال ختم کیا جائے. لیکن یہ تو پھر آخر زمان کے بھی سلسلے میں جاری کیا گیا ہے کہ جب حج رکے گا تو پھر سوچیں کہ آخر وقت آ گیا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی ادارہ کو نہیں بنایا، اور اب ہم جو چیزیں کر رہے ہیں، چلے دیر آئے درست آئے، کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ ناکافی ہے. یہ سوچئے کہ آج اخبار میں تفصیل ہے کہ 290 وینٹیلیٹر اور 10,000 ٹیسٹنگ کٹ سندھ میں منگائے جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نیو یارک شہر جس میں 80 لاکھ کی آبادی ہے یا 90 لاکھ کی آبادی ہے، سندھ میں 5 کروڑ کی ہے، تو ان کے پاس 50,000 وینٹیلیٹر سب سے اہم مشین ہے جس پہ لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. ان کے پاس 50,000 وینٹیلیٹر تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم 1,30,000 جمع کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں 400 وینٹیلیٹر ہیں سندھ میں، اور ہم 290 اور جمع کر رہے ہیں. ارے بھائی، وینٹیلیٹر یہ وہ حال نہیں ہے جو آپ نے اسپتالوں کا کیا ہے کہ 10,000 افراد سندھ میں ایک اسپتال کے بسترے کے اوپر ان کی دعویٰ بنتا ہے. یہ نہیں چلے گا، یہ ایمرجنسی ہے. اس میں بہت دور اندازی سے دیکھنا پڑتا ہے، اور دور اندیشی سے. جو پیسے لے گئے ان سے پیسے اب لے آئیے، اور یہ اس پہ توجہ دیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ چاہیے. آپ کو کم سے کم سندھ میں 20, 25, 30,000 تو کم سے کم مارکیٹ رکھیں وینٹیلیٹرز کی، ورنہ بہت لوگ مارے جائیں گے. یہاں سب سے اونچے دنیا میں قتل و غارت ہوگی، اور یہ اس کی ذمہ دار بھی کون ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. 10,000 ٹیسٹنگ کٹس، اب تک 3.5 لاکھ ٹیسٹنگ ہو چکی ہے مختلف جگہوں میں، لیکن ہم 10,000 پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور اب تک ٹیسٹنگ تو شروع ہی نہیں ہے. اور سب سے بنیادی بات کرونا وائرس کی یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کے ذریعے آپ نے باقاعدگی سے ہر ایک چیز کرنا ہے. لہٰذا ٹیسٹنگ تو ہے نہیں، ڈیٹا تو ہے نہیں، تو آپ کیسے بنائیں گے شرازہ اس کا کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے، کہ ہم صحیح طریقے سے بالمقابل ہو سکے. تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری تیاری وہ ذرا کمزور ہے. اور اب تک کہہ رہے کہ ہم 1,300 ٹیسٹ دن میں کر رہے ہیں. کہاں سے آئی یہ ٹیسٹنگ مشین ہے؟ کچھ جرمنی نے دی، کچھ آپ انڈس اسپتال کا ہم سب شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے وہاں. اور ہمارے بچپن کے دوست یونس بنگالی صاحب وہاں بھی اور جناح میں بھی کام کر رہے ہیں آنری طور پر. تو یہ بہت سی نیک بات ہے سیانی جو کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھنا ہے ہم نے، بہت 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 آگے. یہ ایمرجنسی ہے، یہ جو چلتا ہوا ماحول ہے وہ کافی نہیں ہے، ہمیں بہتر جانا ہے. اگر سیانی کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، عیدی کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کریں کہ جو صحیح غریب علاقے ہیں وہاں جب تک یہ 2 ہفتے 3 ہفتے آپ نے شہروں کو اور کاروبار کو اور ہر ایک چیز کو بند کیا ہے، تو آپ ہر ایک جگہ آپ کو ایک چیز ملے گی، وہ تندور ہے. آپ تندور کے پوچھیں کہ کتنا حساب ہے ان کے دن کا، اور تندور کا خرچہ ان کو کم سے کم دے کہ وہ لوگوں کو مفت میں روٹیاں دے سکے، تو کچھ تو غذا غریب تک پہنچے. یہ صرف نہ سوچے. جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی، یا ہم بات کرتے ہیں کاروباری معاملے کی، جس نے بھی اس ملک میں ٹیکس دیا ہے، یہ وقت ہے کہ آپ انہیں 5,000 فی مہینہ واپس کریں ٹیکس سے. کہ اور یہ بہت لوگ ہیں، کراچی میں تو لاکھوں ہیں جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں اس طریقے سے. روٹیاں دیں جو بہت غریب ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو، مڈل کلاس کو ریلیف دیں آپ ٹیکس سے اتنے پیسے واپس کر کے. اور بہت سی مزید باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں.
لیکن چونکہ وقت کم ہے میں آخری مرحلے پہ آ رہا ہوں، وہ ہے کہ یہ ہے کیا کرونا وائرس اور ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ کرونا وائرس ایک زندہ شے نہیں ہے، سپور ہے، اور یہ لگ جاتا ہے اور بڑا وقت لیتا ہے ختم ہونے میں، کیونکہ اس کے اوپر ایک چربی لگی ہوئی ہے جسے پگھلنا ہوتا ہے اسے مارنے کے لیے۔ تو اس میں آپ کے لیے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ یہ گلے میں جا کے اور گلے سے لے کے پھیپھڑوں میں ایک گوند جیسی چیز بناتی ہے جو پھر آپ کو سانس لینے سے محروم رکھتی ہے، اس لیے سینے میں درد، اس لیے آپ سانس نہیں لے سکتے، اور یہ آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے اندر جاتی ہے۔ تو آپ منہ اور ناک کو تو کور کرتے ہیں ماسک سے، آنکھوں پہ بھی خیال رکھیں، اس لیے کہتے ہیں ہاتھ دھوتے رہیں۔ اچھا، آپ کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے، عام صابن لے کے، اتنا لے کے جب آپ ہاتھ ملتے رہیں 20 منٹ کے لیے، تو آپ ایک صابن پیدا کریں، وہ فوم سے بھی مرتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ لہذا آپ اس سے دور رہنے کے طریقے اختیار کریں۔ اور طریقہ اس کے لیے ہے کہ ہر آدھے گھنٹے میں آپ ایک چھوٹا استخان کا کپ لے کے گرم پانی کا، اس میں ایک تازہ کٹا ہوا سلائس لیمو کا ڈال کے پیتے رہیں، آہستہ آہستہ، جلدی گڑ گڑا کے نہ پیے، آہستہ آہستہ پیے، اور یہ آپ پورا دن کرتے رہیں گے تو وہ گلے کو بھی صاف رکھے گا، یہاں آپ کی پوری جو سانس لینے کا سسٹم ہے اسے بھی صاف رکھے گا۔ لہٰذا یہ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو محروم کریں اس وبا سے، اس بیماری سے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، کچھ لوگوں نے کہا ہاں شراب پیے سب ٹھیک ہوگا، نہیں، کیونکہ شراب میں اگر بیئر ہو 9% الکوہول ہے، اگر آپ وسکی پئیں تو 40% الکوہول ہے، اور کووڈ وائرس کو مرنے کے لیے کم سے کم 60 سے 65% چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ شراب جو عام پیتے ہیں اس سے نہیں بنے گا کوئی سلسلہ، یہ آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ گرم پانی اور لیمو سے کریں، ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ دھوتے رہیں دن بھر، کیونکہ ہاتھ آپ منہ پہ بھی لگاتے ہیں، جسم کو بھی یہ چیز کئی جگہیں بیٹھتی ہیں۔ پلاسٹک پہ کبھی کبھی اس سے دیکھا گیا ہے کہ 10 دن تک بیٹھی رہتی ہے، یا اور مزید کپڑے پہ کئی گھنٹے بیٹھی رہتی ہے، تو یہ اڑتی نہیں ہے اتنا، کبھی کبھی اچھل کے اڑ بھی جاتی ہے، لیکن یہ آپ کے روزمرہ زندگی کے فرنیچر پہ، گلاسیں پہ، کھانے کے سامان پہ، ہر چیز پہ ہوتی ہے، کھانے کے اندر مزید نہیں جا سکتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ ایئر کنڈیشن میں نہ بیٹھیے، زیادہ ایسے ماحول میں بیٹھے کہ اتنی گرمائش ہو کہ اس کی چربی کرونا وائرس کی پگھلتے رہے کہ وہ مرتے رہے۔ حالانکہ ایسے میں نے کہا یہ بیکٹیریا نہیں ہے کہ زندگی ہو، یہ سپور ہے، لیکن اس کی چربی اسے بچائے لے جاتی ہے، اور اسے آہستہ آہستہ گھٹانی ہے کہ وہ اندر سے اس کو ختم کرے۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو آسانی سے آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ یقیناً آپ نے کچھ سوچا ہوگا، میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہے، لیکن خواہ اس میں انسان کی غلطی ہو، تو انسان کی غلطی سے تو ہم جنت سے بھی نکالے گئے تھے بابا آدم کے ایک غلطی کی بنا پر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو، لیکن یقیناً اس میں رب کی کوئی نہ کوئی ناراضگی بھی ہوگی۔ ہم بہت بھول چکے، ہم بہت 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 حرکتوں میں آ گئے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے، دعا کریں، ہر ایک کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ یقیناً دعا کا بھی بہت اثر ہوگا۔ پاکستانی ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم نے بند کر دیا ہے محنت کرنا۔ کچھ کریں اس ملک میں، یہ ملک کیا کچھ نہیں کرتا تھا، کیا کچھ نہیں بناتا تھا، سالوں سال دنیا کے آگے تھے، ورلڈ بینک سے آگے تھے، انڈیا سے آگے تھے، مشرق وسطیٰ سے آگے تھے، ابھی ہم سب کے پیچھے، کہ ہم یہ 50 روپے میں بنایا ہوا فیس ماسک بھی ہم چین کے سامنے ہاتھ رکھ کے مانگ رہے ہیں۔
یہ عقل مندی کا سلسلہ نہیں ہے، اور جو کچھ آپ روکنے کے لیے اس کی حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا بھی اہم کردار ہے، لیکن لوگوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ یہ ہے کیا، گلے میں کیسے جا کے سانس روکتا ہے، تو لوگ پھر گرم پانی پہ ذرا توجہ دیں، لیمو پہ توجہ دیں، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس سے نکلیں گے. لیکن کوئی آپ کے پاس تیاری نہیں ہے، کیونکہ مشینوں کی بات کر رہے ہیں بھائی، ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹیسٹ پہ جو ٹیسٹ کرنے والا کپڑے پہنتا ہے اوپر کہ اس کو نہ ہو جائے. 22 ڈاکٹر مر چکے ہیں اٹلی میں، چین میں 10 مر چکے، تو وہ بھی بیچارے مر رہے ہیں نا، تو ان کا بھی تحفظ، ان کے تحفظ کی کہاں ہیں وہ کپڑے جو آنے تھے. تو یہ سارے کے سارے سلسلہ ہے، آپ جائزہ لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اس میں ساتھ